السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کے سلسلے میں ایک مثال شروع کی تھی ایک پرابلم کی جس کو کہا جاتا ہے سلیکشن پرابلم. سلیکشن پرابلم میں نے آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے اس طرح پیش کی تھی کہ آپ کے پاس فرض کریں کچھ نمبرز ہیں ٹھیک ہیں، یعنی کہ اس میں ریپیٹیشن نہیں، ریپیٹیشن بھی ہو سکتی ہے، اور میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی نمبر لیں. یاد ہے وہ 7-8 نمبرز، اور میں نے کہا تھا کہ 10 جو ہے اس کی مجھے رینک بتاؤ. رینک کا مطلب تھا کہ 10 سے کتنے نمبرز جو ہیں وہ چھوٹے ہیں. یہ چھوٹے نمبرز نکالنے والی کاروائی جب میں نے آپ کو صرف نمبرز دکھا کے اس کے لیے جواب حاصل کرنے کی کوشش کی تو لگتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ جو نمبر میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کی رینک بتاؤ، آپ وہ تمام نمبرز جو ہیں ان کو سکین کریں اور جتنے نمبرز اس نمبر سے چھوٹے ہیں ان کی گنتی رکھیں. ہماری مثال میں وہ تقریباً 4 تھے. اس حساب سے آپ کا جواب نکلا تھا کہ 10 کی رینک جو ہے وہ 5 ہے، یعنی کہ 10 سے 4 نمبرز چھوٹے ہیں اور اس کی رینک ہوئی 4+1 یعنی کہ 5. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا ایک اور نمبر، اس کی رینک بتاؤ. بلکہ میں بار بار اگر یہ سوال کرتا تو آپ کو لگ یہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ جو الگوریتم آپ نے سوچا ہے کہ بھئی ساری ارے کو سکین کرو اور جو نمبر میں نے آپ کو کہا ہے اس سے نمبرز جتنے چھوٹے ہیں ان کی گنتی نکالو، یہ تو کوئی آرڈر n اسکوائر الگوریتم بنتا نظر آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ آپ کو یہ جو سکیننگ ہے یہ اگر میں ایک دفعہ پوچھوں تو ایک دفعہ، اگر 2 دفعہ پوچھوں تو پھر 2 دفعہ، دوسری دفعہ یہ کرنی پڑ رہی ہے، پھر میں دوبارہ پوچھتا ہوں یا تیسری دفعہ پوچھتا ہوں پھر آپ وہی کاروائی کرتے ہیں. جب آپ نے دیکھا کہ میں آپ سے بار بار نمبروں کی رینک پوچھ رہا ہوں، مختلف نمبروں کی، تو خیال آیا کہ کیوں نہ ہم ان نمبروں کو سورٹ کر لیں. کیونکہ جیسے آپ نے اس مثال میں دیکھا کہ اگر نمبرز جو ہیں وہ سورٹڈ ہیں انکریزنگ آرڈر میں، تو ہر نمبر کی جو فائنل پوزیشن بنتی ہے اس سورٹڈ آرڈر میں وہ اصل میں اس کی رینک بھی ہو جاتی ہے. یہ مثال میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ وہ نمبرز جو ہم استعمال کر رہے تھے وہ 9 نمبرز، ان کو جب سورٹ کر لیں اور بلکہ ان کو ایک ہیش میپ میں ڈال لیں تو پھر میں اگر کسی نمبر کی رینک پوچھوں تو آپ اس ہیش میپ کو ایک سنگل انڈیکس کوری کے ذریعے، یعنی کہ ایک انڈیکس کے ذریعے جو آپ ہیشنگ فنکشن سے آپ نکال سکتے ہیں، وہ لے کے ایک سٹیپ میں، ایک آپریشن میں، لک اپ آپریشن میں آپ اس نمبر کی رینک مجھے بتا سکتے ہیں. میں دوسرے نمبر کا پوچھتا ہوں پھر آپ وہی کاروائی کرتے ہیں کہ اس نمبر کا ہیش ٹیبل میں جا کے انڈیکس نکالا اور اس سے اس کی رینک نکل آئی. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ یہ جو سلیکشن پرابلم ہے یہ مفید کس لیے ہے، آخر اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے. وہاں پہ میں نے یہ میڈین کی بات کی جو کہ اسٹیٹسٹکس میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایوریج، میڈین. میڈین کی وہاں پہ آپ کو ڈیفینیشن یہ بتائی گئی تھی کہ یہ وہ نمبر ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ آف نمبرز ہیں، n ہیں یا n سے زیادہ جتنے بھی ہیں، تو میڈین ہوتا ہے وہ نمبر جس سے آدھے نمبر جو ہیں وہ کم ہوں گے اور آدھے نمبر جو ہیں وہ سائز میں اس نمبر سے زیادہ ہوں گے. اور میں نے اس کی مثال، اس میڈین کے استعمال کی مثال پہلے تو یہ کہی کہ فرض کریں ایک ایگزام ہے گریڈنگ کے سلسلے میں، تو اکثر آپ کو شاید یہ بتایا جاتا ہے کہ اس ایگزام کا میڈین کیا تھا. آپ کو ایوریج بھی بتائی جاتی ہے لیکن میڈین سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس نمبر سے کم ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اس نمبر سے زیادہ ہیں. ایوریج اور میڈین ان دونوں کا استعمال میں نے آپ کو وہ سینٹرل ٹینڈنسی والی مثال کے ذریعے بھی بتایا کہ بعض کیسز میں، خاص طور پہ جہاں پہ آپ نے کسی ڈیٹا سیٹ کی سینٹرل ٹینڈنسی دیکھنی ہے اور وہ ڈیٹا سکیوڈ ہے، یعنی کہ ایک طرف کچھ زیادہ ہی نمبرز ہیں، چاہے وہ بہت تھوڑے چھوٹے سائز کے یا زیادہ جو ہیں وہ بڑے سائز کے ہیں،
تو میڈین جو ہے وہ ایک زیادہ بہتر معیار ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو وہ ہاؤس ہولڈ والی مثال بتائی تھی کہ فرض کریں آپ کے پاس 7 گھرانے ہیں جن کی انکمز 2,000, 6,000, 8,000, 10,000 سے لے کے 16,000 تھی. وہاں پہ میڈین نکلا تھا 8,000 جبکہ ایوریج نکلی تھی 9,000. پھر میں نے یہ کہا کہ اگر ایک گھرانے کی انکم جو ہے وہ ایک دم 16,000 سے 4.5 لاکھ ہو جاتی ہے تو ایوریج جو ہے وہ 9,000 سے 71,000 تک چلی گئی جبکہ میڈین جو تھا وہ 8,000 پہ ہی رہا. یعنی کہ اس کو میڈین کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایسا نہیں ہوا کہ سارے امیر ہو گئے ہیں بلکہ آدھے لوگ ابھی بھی 8,000 سے کم کما رہے ہیں اور ٹھیک ہے 8,000 سے زیادہ ہیں. اور اگر آپ اب ایوریج کو لیں تو اس سے آپ کو پھر شک ہوگا کہ شاید کچھ گھرانے جو ہیں وہ زیادہ کمانے لگ گئے ہیں، بلکہ اس مثال میں تو اصل میں یہ ہوا کہ صرف ایک گھرانے کی وجہ سے جو ایوریج ہے وہ ایک دم شفٹ ہو کے 9,000 سے 71,000 تک چلی گئی. ان مثالوں سے حاصل یہ تھا کہ یہ جو سلیکشن پرابلم ہے اور اس کی ایک خاص جو مثال یا کیس میڈین کا ہے یہ کافی مفید چیز ہے. یعنی کہ اس کے لیے ہمارے پاس اگر اچھا الگوریتھم ہو تو وہ ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوگا اور اس کی ہمیں ضرورت پیش آ سکتی ہے. بلکہ یہ جو میڈین کیلکولیشن ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسپریڈ شیٹ پروگرامز ایکسل ہے یا لوٹس ہے اس میں یہ موجود ہے کیونکہ یہ اسٹیٹسٹیکل فنکشنز کا ایک اہم حصہ ہے. اب الگوریتھمز کے حوالے سے میں نے پھر یہ سوال تجویز کیا تھا کہ آپ نے ایک لحاظ سے ایک پہلے بروٹ فورس الگوریتھم سوچا کہ میں نے جو نمبر آپ کو دیا ہے پوری ارے سکین کرو اور اس نمبر سے جو چھوٹے ہیں ان کی گنتی کر لو. اگر میں ایک اور کا پوچھتا ہوں آپ پھر یہی کرتے ہیں. لیکن بروٹ فورس وہ اس لیے تھا کہ اگر میں آپ سے بار بار یہ پوچھتا ہوں تو آپ کا یہ جو الگوریتھم ہے اگر بار بار چلے تو ایونچولی یہ n اسکوائر ٹائپ کاروائی لگتی ہے. وہاں پہ اس سے بہتر اسٹریٹجی یہ نکلی تھی کہ سارٹنگ کر لو، ڈیٹا سارٹ کرو، اس سے ہر نمبر کی رینک جو ہے وہ ایک دفعہ اس کا تعین ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جتنی دفعہ مرضی پوچھوں آپ ہر نمبر کی رینک مجھے بتا سکتے ہیں. پھر یہ تھا کہ کیا آپ اب n log n پہ رک جائیں؟ کیا n log n ہی ایک الگوریتھم ہے یعنی کہ ڈیٹا سارٹ کر لو اور اس کے بعد لک اپ کرو؟ اس سے بہتر کیا کوئی الگوریتھم ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یاد ہے جب ہم نے 2D میکسیما پرابلم کی تھی وہاں پہ بھی ہم نے کچھ یہی روش اختیار کی تھی کہ ٹھیک ہے ایک الگوریتھم ہم نے بنا لیا جس سے جواب حاصل ہو تو جاتا ہے، لیکن ہم چاہتے تھے کہ کیا اس سے بہتر الگوریتھم بن سکتا ہے کہ نہیں. اور یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم آئے آپ اس کے لیے یا تو کوئی بنا بنائے الگوریتھم دیکھتے ہیں یا آپ خود بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آنا چاہیے کہ کیا اس سے بہتر الگوریتھم ہو سکتا ہے کہ نہیں. اب اگر اس سلیکشن پرابلم کے بارے میں سوچا جائے کہ اس کے لیے بہتر الگوریتھم کیا ہو سکتا ہے تو اب سوچتے سوچتے لگتا ہے کہ میں کوشش کس طرح کروں. یعنی مجھے کوئی راہ نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک الگوریتھم جو ہے وہ n log n سے بہتر کام کرے. اب اگر میں آپ کو کہوں کہ ٹھیک ہے اگلے 1 گھنٹے کے لیے سوچو تو شاید آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اس کے لیے بہتر الگوریتھم ہے. یقیناً اس کے لیے ایک بہتر الگوریتھم ہے اور یہ کسی نے سوچا تھا. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے صرف 1 گھنٹہ سوچنے کے بعد یہ الگوریتھم ڈیزائن کیا. تو آئیے اب ہم اس الگوریتھم کے بارے میں گفتگو شروع کرتے ہیں. اس الگوریتھم کا اصل میں نام ہے the sieve ٹیکنیک. یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی بیسڈ الگوریتھم ہے بلکہ اس کی ایک ویریشن ہے. جیسے کہ سارٹنگ میں ڈیوائڈ اینڈ کانکر ہم نے کس طرح کیا کہ ہم نے ڈیٹا کو سپلٹ کرنا شروع کر دیا. سپلٹ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر میں جو کانکر والی بات ہے وہ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے کہ اگر ہم پرابلم سائز جو ہے کسی طرح چھوٹا کر لیں یا اس کے چھوٹے حصے بنا لیں
تو چھوٹے حصے جو ہیں ان کو کانکر کرنا یعنی کہ ان کا حل نکالنا شاید قدرے آسان ہوتا ہے. اور یہی ہوا مرج سارٹ میں کہ جب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے حصے بناتے بناتے ایک ایسا حصہ بنایا آخر میں جس میں صرف ایک نمبر تھا، تو وہاں پہ تو سارٹنگ کا معاملہ ہی کوئی نہیں، وہ تو ایک نمبر خود ہی سارٹڈ ہے. پھر ہم نے مرجنگ یعنی کہ کمبائن آپریشن کر کے واپس جب بالکل اوپر آئے تو ہمارے پاس فائنل جو آنسر نکلا وہ ڈیٹا سارٹڈ تھا. یہ جو صرف ٹیکنیک ہے سلیکشن پرابلم کے لیے، یہ بھی ڈیوائڈ اینڈ کانکر بیسڈ ہی ہے، لیکن یہ صرف نام لینے سے یا میرے کہنے سے شاید اتنی آبویس نہیں. تو آئیے اب ہم اس الگوریدم کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کرتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ باتیں رہیں. ہم یہ الگوریدم کیوں بنا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے ایک الگوریدم فی الحال سوچا ہے یہ اس سے بہتر ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی کس طرح پرابلمز کو حل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. یعنی کہ بعض اوقات آپ الگوریدمز نہ سوچیں بلکہ یہ سوچیں کہ میں اسٹریٹجی کیا استعمال کروں. بلکہ بعد میں آپ دیکھیں گے کہ کافی پرابلمز جو ہیں ان کو ہم گرافس کے ذریعے سالو کریں گے، وہ ایک قسم کی اسٹریٹجی بن جائے گی. اسٹریٹجی سے مقصد یہ ہوگا کہ ہم اس پرابلم کو کسی ایسی ڈومین میں باز کر لے جائیں جیسے کہ گرافس ہیں جہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے کئی الگوریدمز موجود ہیں. یہ ہم دیکھیں گے بعد میں. فی الحال یہ ڈیوائڈ اینڈ اسٹریٹجی ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اب اس سیو ٹیکنیک کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے. اس کی خاطر پہلے میں اس ٹیکنیک کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا اور پھر میں آپ کو اس الگوریدم کو تصویری خاکوں سے ایکچولی چلا کے دکھاؤں گا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، اور پھر ہم اس الگوریدم کے انالیسس کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے. اور جو کہ میں اب کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ بہتر ہے تو یقیناً یہ ہوگا کہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ n log n سے بہتر نکلے گی. تو آئیے اب اس ٹیکنیک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اس سے پھر ہم وہ الگوریدم بناتے ہیں اور پھر ہم مثال دیکھیں گے. We will use a variation of the divide and conquer strategy called the sieve technique. یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی ہے، البتہ اس میں ایک تھوڑی سی ویریشن ہے اور وہ یوں. In divide and conquer, we break the problem into a smaller number of smaller sub-problems which we solve recursively. یہ یاد ہے merge sort میں ہم نے کیا کیا تھا کہ جب ہم ایک دفعہ سپلٹ کرتے تھے تو ہمارے پاس جو دو حصے بنے جو سب پرابلمس تھی ان کے اوپر ہم نے مرج سارٹ ریکرسولی اپلائی کی. یعنی کہ جو الگوریدم ہم n سائزڈ ارے پہ استعمال کر رہے ہیں وہی ہم n/2 پہ استعمال کریں گے، پھر ہم نے اس کو n/4 پہ استعمال کیا اور یوں کرتے کرتے ہم ایک سنگل ایلیمنٹ تک پہنچ گئے. تو یہ بات میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ we break the problem into smaller problems which we solve recursively. ہاں یہ ہم نے ضرور سوچا تھا کہ جو ریکرشن ہے وہ آخر میں جا کے کہیں رک جائے. In the selection problem we are looking for an item. We will divide the problem into sub-problems. However, we will discard those small sub-problems for which we determine that they do not contain the desired answer, the variation. یہاں پہ میں نے الگوریدم کی تفصیل تو نہیں ابھی بتائی کہ وہ کیسے کام کرے گا، البتہ فی الحال میں سرسری طور پہ کاروائی کے بارے میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں، فی الحال ان کو ذہن نشین ہی کیجئے. پہلی بات یہ کہ ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر استعمال کریں گے، البتہ ایک ویریشن، اور وہ یہ مرج سارٹ میں ہم نے جب دو حصے کیے اور ان دو حصوں کے فردر 4 حصے بنائے پھر 8 اور یوں کرتے کرتے ہم ایسے حصوں پہ پہنچ گئے جن میں صرف ایک نمبر تھا، تو پھر ہم نے ان ساروں کو کمبائن کرتے کرتے واپس ٹری لائک سٹرکچر جو بنا اس کی روٹ کی جانب آئے تھے
اور ہمارے پاس پھر سے وہ فائنل ارے واپس آ گئی، لیکن اس دفعہ وہ فائنل ارے جو تھی وہ سورٹڈ تھی۔ اس دفعہ البتہ ہم پرابلم یا جو ہماری ارے ہے فرض کریں، یہ سلیکشن پرابلم کے لیے ہم الگورتھم بنا رہے ہیں، ہمارے پاس ارے آف نمبرز ہے، اس کے ہم حصے بنائیں گے اور اس میں ہم ایک خاص رینک کا ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ سوال ذہن میں رکھیں کہ ہم سلیکشن پرابلم میں حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سوال یہ کہ گیون n نمبرز، میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں سے وہ نمبر ڈھونڈو جس کی رینک k ہے، بجائے یہ کہ میں کہوں جس کی رینک 4 یا 5 یا 6 ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان نمبروں میں سے مجھے رینک k کا نمبر بتاؤ۔ اب یہ k کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ 1 through n، بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر k جو ہے وہ n+1/2 ہے، خاص طور پہ اگر n جو ہے وہ آڈ ہے، تو یہ خاص ویلیو k کی اگر آپ استعمال کریں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان نمبرز کا میڈین بتاؤ۔ تو یہ ہے وہ پرابلم۔ اب اس میں ہم کیسے اس کو حل کریں گے، اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم ایک ایلیمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس دفعہ ہم سارے ایلیمنٹس کو سورٹ نہیں کر رہے، بلکہ ایک خاص ایلیمنٹ کی تلاش میں ہیں جس کی رینک k ہے۔ جیسے کہ میں نے مثال میں کہا تھا کہ 10 کی رینک بتاؤ، میں اس کو ایسے بھی پوچھ سکتا تھا کہ ان 9 نمبروں میں سے رینک 5 والا نمبر مجھے بتاؤ۔ اس کے جواب میں آپ مجھے کہہ سکتے تھے کہ وہ تو 10 ہے۔ اگر میں کہتا کہ رینک 9 والا نمبر بتاؤ تو آپ مجھے وہ آخری نمبر بتاتے، اور اگر میں کہتا کہ رینک 4 والا نمبر بتاؤ تو یہاں پہ آپ فوراً سمجھ جاتے کہ میں اب کہہ رہا ہوں مجھے میڈین بتاؤ۔ اب چونکہ ہم ایک نمبر کی تلاش میں ہیں تو کاروائی کچھ یوں ہوگی کہ ہم اپنی ارے کو ڈیوائیڈ کریں گے تلاش کی خاطر۔ البتہ جب ہم اس کے حصے کر لیں گے تو جن حصوں میں یا جس حصے میں ہمیں وہ رینک والا نمبر نہیں ملا، یعنی کہ اس حصے میں تو نہیں ہے، تو ہم اس حصے کو ان اے سینس ڈسکارڈ کر دیں گے، یعنی کہ اس میں آئندہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ باتیں ذرا ابھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اس ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی، یہ جو ویریشن ہے وہ یوں ہوگی کہ ہم پرابلم کے حصے تو بنائیں گے، ان حصوں پہ ہم کچھ سرچ کریں گے، اور جس حصے میں ہمیں چیز نہیں ملے گی اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے، یعنی کہ آئندہ سرچز میں وہ شامل نہیں ہوگی۔ آئیے اب کچھ الگورتھمک کاروائی اب کرتے ہیں، یعنی کہ اس سوڈو کوڈ کی جانب چلتے ہیں جس سے پتہ یہ چلے کہ آخر یہ بات ہو کیا رہی ہے۔ Here is how the sieve technique will be applied to the selection problem. We will begin with the given array A 1 through n. یہ اب میری وہ array ہے جس میں وہ نمبرز ہیں، اور یہ وہ n نمبرز ہیں جو کہ بائی دا وے سورٹڈ نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وی آر گیون اے سورٹڈ array۔ ہاں ہمیں مل سکتی ہے کیونکہ یہ تو ڈیٹا ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ جو بھی ہمیں یہ ڈیٹا دے وہ اس کو انسورٹڈ دے، اور یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ وہ ہمیں سورٹڈ دو۔ ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے ایک array دے دی، a set of numbers. We will pick an item from the array called the pivot element, which we will denote by X. We will talk about how an item is chosen as a pivot later. For now, just think of it as a random element of A. اچھا، ان میں نے چند باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیں ارے ملی، اس ارے میں سے ہم نے ایک نمبر کو چوز کیا، ایک پوزیشن نہیں، ایک نمبر چوز کیا، اس میں فرض کریں n نمبرز ہیں، اس نمبر کو میں کہتا ہوں کہ وہ x ہے، یہ ایکچوئل ڈیٹا آئٹم ہے۔ اب یہ بھی میں نے کہا ہے کہ یہ میں نے کیسے چنا، یہ فی الحال بعد کی بات، فور دا ٹائم بینگ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے نمبر چن لیا اور اس کو میں نے پیوٹ ایلیمنٹ کہا۔
اچھا، اب جب ہم نے اس پیوٹ کو چن لیا تو پھر ہم اب یہ کاروائی کرتے ہیں، وی پارٹیشن اے انٹو 3 parts. AQ contains the pivot element. A1 through Q minus 1 will contain all the elements that are less than X, and AQ plus 1 through N will contain all the elements that are greater than X. Within each subarray, the items may appear in any order. آپ کو کوئک سارٹ یاد ہے؟ ڈیٹا اسٹرکچرز میں ہم نے کوئک سارٹ کے بارے میں بات کی تھی. یہ وہی پارٹیشن الگوریتھم ہے، اور یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ جو ہے یہ وہی چیز ہے. یعنی کہ آپ ایک ارے لیں اور اس میں سے کسی نمبر کو چن لیں، کسی کو بھی رینڈملی چن لیں یا کسی خاص طریقے سے، بلکہ کوئک سارٹ کے حوالے سے، یا اس کیس میں بھی جو پیوٹ کی سلیکشن ہے اس کے لیے بھی الگوریتھمز ہیں. فی الحال میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. آپ رینڈملی کسی کو چنیے، اور اگر آپ کو وہ پارٹیشن الگوریتھم یاد ہے تو دیکھا، اگر آپ اس کو یاد کریں تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ارے کے ایلیمنٹس کو ہم نے شفل کر دیا اس طرح کہ جتنے ارے کے ایلیمنٹس ایکس سے چھوٹے تھے ان کو ہم نے ایکس کی ایک جانب کر دیا، اور جتنے ایلیمنٹس ایکس کے بعد تھے ان کو ہم نے دوسری جانب کر دیا. اگر ہم یہ ری شفلنگ کرتے ہیں کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ سے نمبرز چھوٹوں کو ایک طرف، ان سے اس ایلیمنٹ سے جتنے نمبرز بڑے ہیں ان کو دوسری طرف کر دیں، تو اس ارے کی پارٹیشن ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کوئک سارٹ کو یاد کریں تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ پارٹیشن کی بنا پہ ارے کے اصل میں 3 حصے بن جاتے ہیں. ان میں ایک حصے میں ایکس سے کم نمبر، پھر ایک حصے میں یہ اکیلا ایکس یعنی کہ پیوٹ ایلیمنٹ، اور اس کے بعد بقیہ حصے میں ایکس سے بڑے نمبر. میں آپ کو اس تصویری خاکے سے یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ دکھاتا ہوں، کیونکہ سلیکشن میں بھی ہم اسی پارٹیشننگ الگوریتھم کو استعمال کریں گے رینک کے ایلیمنٹ کی تلاش کی خاطر. یہاں پہ اب میں نے ایک ارے دکھائی ہے 5 9 2 6 4 1 3 اور 7. ہم سارٹنگ نہیں کر رہے، ہمارے پاس یہ ایک ارے ہے، اور اس ارے سے ہم ایک رینک والا آئٹم ڈھونڈنا چاہتے ہیں. بلکہ بعد میں ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ شاید ایک بڑی ارے کا ایک حصہ ہے جس میں ہمیں شک ہے کہ رینک کے کا ایلیمنٹ موجود ہے. فی الحال آپ اس کو پارٹیشننگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اور وہ یوں کہ ارے جو ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ میں 1 نہیں کہہ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سب ارے ہوگی جو کہ ایک لارجر ارے کا حصہ ہے. تو وہ سب ارے جو ہے وہ پی سے لے کے آر تک ہے. اس میں آر یقیناً پی سے بڑا ہے. اب آپ نے پارٹیشننگ کرنی ہے، تو پہلا کام کہ ان نمبروں سے میں ایک ایلیمنٹ کو چوز کرتا ہوں اور وہ میرا پیوٹ ہوگا. اور جیسے کہ میں نے دکھایا ہے، میں نے نمبر 4 کو چن لیا. اب یہ وہی بات کہ میں نے 4 کیوں چنا، یہاں پہ میرا جواب ہے کہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میری مرضی، لیکن مرضی میں نے فی الحال رینڈم سلیکشن سے کی کہ ایک رینڈم نمبر میں نے پی اور آر کے درمیان چنا، اور جو بھی آیا اس کی مناسبت سے میں نے نمبر 4 کو سلیکٹ کر لیا. یہ اب میرا پیوٹ ایلیمنٹ بن گیا. اب میں نے اس پیوٹ کو لے کے یہ جو سارے نمبرز ہیں ان کا جائزہ لینا ہے، اور کرنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے نمبرز ہیں، صرف یہ نہیں، یہ سارے نمبرز 5 9 2 6 1 3 7، ان ساروں کو اس طرح ری ارینج کروں کہ 4 کی دائیں جانب وہ نمبرز آئیں جو 4 سے چھوٹے ہیں، اور 4 کی بائیں جانب وہ نمبرز آئیں جو کہ 4 سے بڑے ہیں. اور یہ اب وہ پارٹیشننگ ہے. اچھا، اب میں نے یہ پارٹیشننگ جب کر دی تو اس کا میں اب آپ کو نتیجہ دکھا رہا ہوں.
کہ دیکھیے 4 جو ہے وہ اب اس ارے میں شفٹ ہو کے یہاں پہ آ گیا ہے. یہاں پہ میں نے وہ ایکس پی لکھا ہے کہ 4 میرا اصل میں وہ ڈیٹا آئٹم ہے جو کہ پیوٹ بنا, وہ اپنی فائنل پوزیشن کیو پہ آ گیا ہے, اور کیو یقیناً پی اور آر کے درمیان ہے. اچھا, اب جائزہ لیجئے کہ 4 سے لیفٹ پہ جتنے ارے ایلیمنٹس ہیں 3, 1, 2, کیا یہ 4 سے چھوٹے ہیں؟ یقیناً. اس جانب جائزہ لیجئے, کیا یہ نمبرز جو ہیں یہ 4 سے بڑے ہیں؟ یقیناً ایسا ہے. تیسری یہ بات, کیا یہ نمبرز سورٹڈ ہیں؟ نہیں. کیا یہ نمبرز سورٹڈ ہیں؟ نہیں. ایک لحاظ سے کیا ہمیں ضرورت ہے کہ یہ نمبرز سورٹڈ ہوں؟ خیر, فی الحال جہاں تک یہ صرف ٹیکنیک کی بات ہے, اس سے تو شاید آپ کو جواب حاصل نہ ہو, آپ کو شاید یہ لگے کہ نہیں مے بی ان کو سارٹڈ ہونا چاہیے. لیکن فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک صرف ٹیکنیک کا تعلق ہے, یا یہ جو سلیکشن پرابلم ہے, اس میں ہمیں سارٹنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی تو ساری بات تھی, ہم سارٹنگ ہی کو تو ہی اوائڈ کر رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم سارٹنگ کرنے لگ پڑے تو پھر وہی n log n والی بات ہو جائے گی. تو یہ جو ترتیب ہے اس میں جو خاصیت ہے وہ یہ, 4 ہمارا پیوٹ, اس کی لیفٹ پارٹیشن جو ہے, یہ دیکھیں یہ پارٹیشننگ اب ہو گئی ہے 3 حصے, ایک حصہ یہ, ایک اکیلا 4 ایلیمنٹ اپنے حصے میں, اور بقیہ سارے نمبر اپنے حصے میں. یہ اب ڈیٹا پارٹیشنڈ ہے. یہ وہ پارٹیشننگ الگوریدم ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے سارٹنگ کے حوالے سے کوئک سارٹ میں استعمال کیا تھا, اور بلکہ اگر آپ وہ الگوریدم دوبارہ یاد کریں کوئک سارٹ کا, تو اس میں پھر ہم نے فردر یہ کیا تھا کہ یہ جو حصے 2 بنے, ایک 4 سے چھوٹا اور ایک 4 سے بڑا, ان پہ ہم نے ریکرسولی کوئک سارٹ کو کال کیا اور اس نے فردر اس کو پارٹیشن کیا. یہاں پہ اب فی الحال ہم کوئک سارٹ کی بات نہیں کر رہے, یہ بعد میں ہم کریں گے. تو فی الحال اس پارٹیشن الگوریدم کو آپ یاد بھی کر لیجئے, اور اب میں نے چونکہ یہ مثال آپ کو دکھائی ہے تو اس کو دیکھ کے یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ پارٹیشننگ جو ہے یہ کیا کر رہی ہے. جو بات اب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو 4 ہے یہ پارٹیشن کے بعد کہاں گیا ہے. اگر آپ ان نمبروں کو دیکھیں تو ان میں 4 جو ہے اپنی فائنل پوزیشن پہ آ گیا ہے. یعنی کہ اگر میں ان نمبرز کو سورٹ کر دیتا, تو اگر آپ ان نمبروں کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے 3 نمبرز جو ہیں 3, 1, 2, اگر ان کو میں سورٹ کر دوں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ 4 کی دائیں جانب چلے جائیں گے, وہ نیچے ہی رہیں گے. یعنی کہ کیو جو ہے رینک کے حساب سے 4 کی آخری ریسٹنگ پوزیشن ہے, اور اگر پی کی ویلیو 1 ہوتی اور آر کی ویلیو فار ایگزامپل n ہوتی, تو جو کیو کی ویلیو نکلے گی وہ اصل میں نمبر 4 کی رینک ہے. یہ سارٹنگ میں نے یہ بات بھی کہی تھی کوئک سارٹ کے حوالے سے کہ جو پارٹیشن یا پیوٹ ایلیمنٹ ہے, جب آپ پارٹیشننگ کر لیتے ہیں تو وہ اپنی فائنل پوزیشن میں آ جاتا ہے سارٹڈ ڈیٹا کے حساب سے, پھر وہ کبھی نہیں ہلتا, دوسرے ادھر سے ادھر ہوتے رہیں گے, یہ وہیں رہے گا. اچھا, اب کچھ بات بنتی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ اگر پارٹیشننگ کے بعد اپنی رینک پہ آ جاتا ہے جو اس کی رینک ہے, تو اب ہم سلیکشن کے حوالے سے اس کا کیا کریں. تو اصل میں اب میرے خیال میں وہ فائنل جواب سامنے آ گیا. میں نے سوال کیا تھا کہ مجھے رینک کے جو ہے وہ والا نمبر تلاش کر کے دو. آپ نے ایک پیوٹ چنا, وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آیا اور وہ نکلی کیو. اب آپ یہ سوال کریں کہ کیا کیو جو ہے وہ کے برابر ہے. یعنی کہ میں نے کہا تھا کہ رینک 5 نمبر ڈھونڈو,
یعنی کہ ان نمبروں میں جس کی رینک 5 ہے وہ مجھے تلاش کر کے دو. آپ نے یہ پارٹیشننگ کی. پارٹیشننگ کے بعد جو پیوٹ تھا وہ اپنی پوزیشن کے حساب سے یا کیو کی ویلیو کے حساب سے کیو نکلا 5. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ وہی ایلیمنٹ نہیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں؟ کیا یہ وہ ایلیمنٹ نہیں جو کہ رینک 5 رکھتا ہے؟ یقیناً یہ وہ ہے. اب اگر کیو جو ہے وہ کے برابر نہیں تو پھر کیا کریں؟ چلیں وہ کیسز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جو نمبر آپ کو ملا یہ کیو جو ہے وہ کے سے چھوٹا ہے، یعنی کہ یہ جو پیوٹ ہے یہ کیو کے حساب سے یا کیو کی ویلیو نکلی 3، آپ ہیں 5 والی رینک کی تلاش میں، تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ وہ نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے، اور جس نمبر کی یا وہ رینک والا نمبر یعنی کہ 5 جس کی آپ کو تلاش ہے پھر وہ کہاں ہے؟ کیا وہ اس پیوٹ والے ایلیمنٹ سے جو لیفٹ کا والا حصہ ہے یعنی کہ اس سے جو چھوٹا ہے اس میں ہوگا، کہ کیا وہ اس سے دائیں والے حصے میں ہوگا؟ یعنی کہ اگر اس 4 کی پوزیشن کیو جو ہے وہ نکلی 3 اور آپ تلاش کر رہے ہیں رینک 5 والے، تو کیا ممکن ہے کہ رینک 5 جو ہے وہ پوزیشن 3 والے نمبروں سے کم والے نمبر والی پوزیشنز پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں. وہ کہاں ہوگا؟ وہ اس پارٹیشنڈ ارے کے جو 2 حصے بنے اس میں جو پیوٹ ایلیمنٹ کے رائٹ والا حصہ ہے یعنی کہ پیوٹ ایلیمنٹ سے بڑے جو نمبرز ہیں ان نمبروں میں کہیں ہے. تو اب آپ کیا کریں کہ ایک حصہ جو ہے اس میں فردر تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ پیوٹ ایلیمنٹ کو بھی ڈسکارڈ کر دے کیونکہ یہ وہ نہیں ہے جس کی آپ کو تلاش ہے. اب آپ وہ دوسرا حصہ لیں جس میں کہ ممکن ہے کہ وہ آپ کو ایلیمنٹ ملے گا جس کی رینک اب وہ کے ہے. آئیے اب یہ جو ساری باتیں میں نے کی ان کو ہم الگورتھمک فارم میں سوڈو کوڈ کی فارم میں لے کے جاتے ہیں، اس کے بعد الگورتھم بناتے ہیں اور پھر میں آپ کو پھر ایک تصویری خاکے سے اس پورے الگورتھم کو چلا کے دکھاتا ہوں. The rank of the pivot X is Q minus P plus 1 in A P dot dot R. جب میں نے آپ کو یہ مثال دکھائی تھی A P through R تو میرا مقصد یہ کہنے کا تھا کہ ہم ڈیوائڈ اینڈ کانکر میں ارے کے حصے کریں گے بلکہ ان حصوں کو بعض کا ڈسکارڈ بھی کر دیں گے. تو اب چونکہ ہم 1 through n تو نہیں کام کر رہے، ہم P through R کام کر رہے ہیں، تو جو اس سب ارے میں رینکنگ بنتی ہے اس کے لیے ہمیں یہ ایکسپریشن استعمال کرنا پڑتا ہے کہ Q minus P plus 1. اب فرض کریں اگر P 1 ہے تو پھر دیکھیے یہ کیا بنتا ہے. P کو 1 ڈالیے، 1 کینسل ہوئے، آپ کے پاس پیورلی Q آ گیا. یعنی کہ اگر ارے 1 through R 1 through n ہوتی یا یہ کہ 1 through R بھی ہوتی تو تب Q کی پوزیشن اصل میں شروع کے 1 ایلیمنٹ سے لے کے Q ہی بنتی، لیکن چونکہ ارے جو ہے وہ P سے شروع ہو رہی ہے اور P اب ہم انڈسیز کے طور پہ یا P اور R اور Q کو انڈسیز کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ابھی ہمیں رینک کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ پارٹیشننگ کے بعد Q minus P plus 1 رینک رکھتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا. فی الحال یہ ایکسپریشن ذہن نشین کیجئے. اگلی بات میں نے کہی ہے کہ فرض کریں میں ایک ویریبل کہہ لیں اگر پروگرامنگ لینگویج ہے، یا میں نے سمپلی ایک ویریبل بنایا رینک ایکس، اس کو میں نے ویلیو دی Q minus P plus 1 اور اس کی وجہ اب یہ تیسری اسٹیٹمنٹ کہ if k is equal to rank x یعنی کہ k کی ویلیو Q minus P plus 1 کے برابر ہے then the pivot is the kth smallest. یہ ایک اور طریقہ بھی ہے کہنے کا کہ اگر یہ ascending order میں ارے سورٹ ہو جائے تو رینک k ایلیمنٹ ڈھونڈنے کا مطلب ہے kth smallest ایلیمنٹ. بلکہ یہاں پہ ایک دم ذہن میں آپ کے بات وہ ہیپ والی آنی چاہیے کہ اگر آپ kth smallest ایلیمنٹ ڈھونڈنا چاہیں تو اس کے لیے ایک اور طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ آپ ہیپ بنائیں اور اس کو k دفعہ اس میں سے ایلیمنٹس ریموو کریں من ہیپ میں سے, اور جو kth ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو رینک k والا ملے گا. البتہ وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ ہیپ سے نمبرز نکال دیتے تھے, تو اگر میں پوچھوں کہ اب مجھے k-1 والا دو تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہیپ سے نکل گیا. لیکن یہ kth اسمالسٹ پرابلم جو ہے وہ بھی یہ رینک کے ذریعے یا سلیکشن کے ذریعے حل کی جا سکتی ہے. آگے چلیے. If k is less than rank x, then search a p through q-1. یہ وہی بات کہ اگر جو ایلیمنٹ آپ کے پاس آیا اس کی رینک جو ہے وہ جس رینک کی آپ کو تلاش ہے, یعنی کہ k اس سے بڑی نکلی, تو اس کا مطلب ہے جس کی آپ کو تلاش ہے وہ پارٹیشننگ کے حساب سے جو نچلا حصہ ہے یا چھوٹے والا حصہ ہے اس میں موجود ہے. اب اس میں تلاش کرو, اور وہ کیسے؟ ریکرسولی, یعنی کہ یہ جو ہمارا سلیکشن یا جو ڈھونڈنے والا پروسیجر ہوگا یہ ریکرسولی کام کرے گا. اور آخری بات کہ اگر k رینک x سے بڑا ہے تو پھر اوپر والا حصہ وہ پارٹیشنڈ ایلیمنٹ جو ہماری ارے بنی ہے اس کے اوپر والے حصے میں تلاش کرو, بیکاز وہ وہاں پہ ملے گا. اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم k-q پوزیشن رینک ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان میں سے q ایلیمنٹس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ بعد میں ابھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. فی الحال آپ ذہن نشین کیجئے یہ کاروائی کہ ہم پیوٹ ایلیمنٹ کو لے کے پارٹیشننگ کے بعد q کی ویلیو لیں گے, اس سے ہم رینک x بنائیں گے, اس کو ہم k سے کمپیئر کریں گے, اور ان تین کیسز میں پہلے کیس میں تو جواب مل گیا, البتہ دوسرے دو کیسز کہ k لیس دین رینک x اور k گریٹر دین رینک x کے کیس میں ہم ریکرسولی سلیکشن الگوریتھم کو چلائیں گے ایک چھوٹے حصے پہ. اب ہمارے پاس تقریباً تمام تفصیل موجود ہے جس سے ہم سوڈو کوڈ میں اب یہ پورا الگوریتھم بنا سکتے ہیں. تو آئیے پہلے ہم یہ الگوریتھم دیکھتے ہیں سوڈو کوڈ کی فارم میں, اور پھر میں ایک تصویری خاکے سے اس الگوریتھم کو چلا کے دکھاؤں گا آپ کو, تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے, اور پھر ہم اس کے انالیسس کریں گے. تو پہلے اس الگوریتھم کا سوڈو کوڈ دیکھ لیجئے. یہ وہ سلیکٹ پروسیجر اب آپ کے سامنے ہے جس کو میں نے ایک ارے بھیجی A, لیکن دیکھیے میں یہاں پہ اس کا سائز نہیں بھیج رہا, بلکہ میں P اور R یعنی کہ وہ رینج ہے جو کہ میں بھیج رہا ہوں, جس میں میں نے کہا ہے کہ تم رینک K جو کہ اب آخری جو آرگیومنٹ ہے وہ ہے انٹ K, تو پوری جو آرگیومنٹ لسٹ ہے اس سے مطلب یہ بنا کہ ارے A لو جو کہ ایکچولی 1 through n ہی ہے, لیکن اس کے P through R والا حصہ جو ہے اس میں رینک K والا ایلیمنٹ ڈھونڈو, اور یہ کہ بائی دا وے چینج ہوگا, وہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے. تو آئیے اب اس الگوریتھم میں چلتے ہیں. اس میں اب یہ ہے کہ چونکہ ریکرجن ہم استعمال کریں گے تو ہمارے پاس کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے یہ ریکرجن رک جائے, وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. فی الحال یہ کہ اگر P is equal to R یعنی کہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے تو پھر ہم اس کیس میں AP ہی ریٹرن کر دیں گے, کیونکہ ایک اکیلا ایلیمنٹ ہی اپنی رینک رکھتا ہے. آگے چلے تو یہاں سے اب وہ اصل کاروائی شروع ہوئی کہ X جو ہے اس کو میں نے ایک پروسیجر چوز پیوٹ کال کر کے چنا. یہ چوز پیوٹ کو میں نے کیا دیا, ارے A دی, P through R یہ دو P اور R انڈسیز بھیجے, اور اس پروسیجر نے یہ کرنا ہے کہ ارے A کا حصہ P through R اس میں جتنے ایلیمنٹس ہیں ان میں سے کسی کو چن کے ایک ایلیمنٹ کو مجھے وہ بھیج دے جس کو میں نے X میں رکھ لیا. اس کے بعد X کو لے کے اب میں اپنے پارٹیشن الگوریتھم کو کال کرتا ہوں یا پارٹیشن پروسیجر کو کال کرتا ہوں, اور اس کو میں دیکھیے A, P, R اور X. A, P, R تو آپ کے سامنے تھے پہلے, X جو ہے یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ ہے, اس کو میں نے پارٹیشن پروسیجر کو بھجوایا.
اس نے دو باتیں کی. ایک تو یہ جو ارے اے پی تھرو آر ہے، اس کا یہ پی تھرو آر والا حصہ، اس نے اس کو پارٹیشن کر دیا ہے. یعنی کہ پی تھرو آر اگر میرے سامنے ہو تو اس کے 3 حصے ہوں گے. ایکس ایک حصے میں ہوگا، اس کی بائیں جانب چھوٹی ویلیوز ایکس سے، اور اس کی دائیں جانب بڑی ویلیوز، جو کہ میں نے تصویری خاکے میں آپ کو دکھائی تھیں. اب جب مجھے کیو ملا تو دیکھیے اب میں نے وہ رینک ایکس جو ویریبل تھا اس کی ویلیو کیلکولیٹ اس طرح کی کہ کیو جو مجھے پارٹیشن نے بتایا -p+1، اور اب یہ وہی آرگیومنٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اگر k جو ہے وہ رینک x کے برابر ہے تو دین ریٹرن x، کیونکہ دیکھیے سلیکٹ نے رینک k والا ایلیمنٹ بھیجنا ہے اور وہ اب میں بھیج رہا ہوں اس x کے ذریعے. اگر تو رینک x جو ہے وہ k سے بڑا ہے، یا یہ اسٹیٹمنٹ کہ if k is less than to x، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، میں سلیکٹ کو ریکرسولی کال کرتا ہوں اور دیکھیے کہ انڈسیز کیا ہے، a, p, q-1. یہ والا کون سا حصہ ہے؟ یہ وہ پیوٹ ایلیمنٹ سے جو چھوٹے ایلیمنٹس ہیں ارے پی تھرو آر کے، یہ وہ ہیں. اور میں نے ساتھ کے بھی بھجوا دیا کہ رینک کے کا مجھے ایلیمنٹ دو اس چھوٹی سب ارے میں سے. یہاں پہ دیکھیے اب وہ ڈیوائڈ والی بات آ رہی ہے. اور ادروائز اگر کے رینک ایکس سے بڑا ہے تو پھر دیکھیے میں سلیکٹ کو کیسے کال کر رہا ہوں، q+1 جو کہ اس پیوٹ ایلیمنٹ سے اگلا جو بڑا ایلیمنٹ ہے وہاں کا انڈیکس ہے. q+1 سے r، البتہ رینک جو ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ k نہیں بلکہ k-q. اب یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اس کی وجہ اب میں آپ کو ایک تصویری خاکے سے دکھاؤں گا. تصویری خاکے میں ہم یہ کریں گے کہ یہ جو الگوریتم ہے یہ ہم ایک ارے پہ چلاتے ہیں. آپ اس الگوریتم کو ذہن نشین ایسے کیجئے کہ ہم ارے کی سب سے پہلے پارٹیشن کریں گے ایک پیوٹ ایلیمنٹ کو لے کے، اس کے بعد وہ k اور رینک x کا کمپیریزن کریں گے، اور جس حصے میں ہمیں امید نہیں کہ یہاں پہ وہ ایلیمنٹ موجود ہے رینک k کا، اس کو ہم ڈسکارڈ اس طرح کریں گے کہ اس کے اوپر ہم سلیکٹ کو دوبارہ کال نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو دوسرا حصہ ہوگا اس پہ ہم سلیکٹ کو کال کریں گے. اس تصویر میں نے اصل میں یہ الگوریتم اب پوری ایک ارے پہ چلایا ہے جس میں ایک خاص رینک والا ایلیمنٹ تلاش کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے اس تصویر کے حصے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الگوریتم کیسے کام کر رہا ہے. اس حصے میں نے یہ مکمل ارے دکھائی ہے جس میں ایلیمنٹس ہیں 5، 9، 2، 6، 4، 1، 3 اور 7، اور نیچے میں نے لکھا ہے انیشل k=6. یہاں پہ ارے میں نے ورٹیکلی دکھائی ہے، وہ اس لیے کہ میں یہ تصویر میں یہ ساری اریز اور ان کے حصے دکھانا چاہتا تھا. اصل میں بات یوں ہے کہ یہ جو 5 ہے یہ ارے کی پوزیشن 1 پہ ہے، 9 جو ہے پوزیشن 2 پہ ہے، اور اس کے بعد 2، 6، 4، 1، 3، 7، اور اگر میں اس کو ہاریزونٹلی دکھاتا تو یہ پوزیشن 1 بنتی اور پوزیشن n پہ نمبر 7 ہوتا. اچھا، اب میں نے سلیکٹ کو کال کیا ہے کہ اس ارے کو لو اور اس میں سے مجھے k=6 یعنی کہ kth اسمالسٹ یا 6th اسمالسٹ یا رینک 6 والا ایلیمنٹ ڈھونڈ کے بتاؤ. اب آپ اگر وہ پرانا الگوریتم سوچیں کہ میں ان نمبرز کو سورٹ کر لیتا ہوں اور اس سے پھر چھٹا ایلیمنٹ ڈھونڈ لوں، خیر وہ کاروائی تو ہم کر سکتے ہیں لیکن وہ ہم نہیں کر رہے. تو اب ہم اپنا سلیکٹ پروسیجر چلائیں گے. اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ ایک پیوٹ ایلیمنٹ کو چوز کیا تھا. اس کے لیے یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہم ایک پروسیجر کال کریں گے جس کو ہم اس ارے کا یہ حصہ دیں گے اور وہ ہمیں یہ پیوٹ ایلیمنٹ دے گا، جو کہ میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ پروسیجر جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ 4 جو ہے وہ پیوٹ ہوگا.
اب اس کے بعد میں نے پارٹیشننگ کی. پارٹیشننگ کی بنا پہ صورتحال جو سامنے آئی وہ میں نے یہاں پہ دکھائی ہے. اس میں دیکھیے اب کیا ہوا. 4 جو ہے وہ پوزیشن کے لحاظ سے اوپر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمبرز اس سے چھوٹے ہیں 3، 1 اور 2 وہ اس سے اوپر، یا اگر یہ ہاریزونٹل ہوتی تو اس کی لیفٹ سائڈ پہ آ گئے ہیں، اور جو نمبرز اس سے بڑے ہیں وہ 4 سے نیچے چلے گئے ہیں. یہ میرا انیشل نمبر، یہ میرا آخری نمبر. سارٹڈ یہ نہیں، البتہ اب یہ پارٹیشن ہو گئے. اب آئیے اس پیوٹ ایلیمنٹ کی پوزیشن تلاش کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ارے میں اس کی پوزیشن نمبر 4 ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اپنی فائنل پوزیشن میں آ چکا ہے. اگر ہم اس کو سورٹ کر رہے ہوتے یا رینک کے حساب سے، یہ اب اپنی فائنل رینکنگ میں آ گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے اس سے کتنے نمبرز چھوٹے ہیں؟ 1، 2، 3، یعنی کہ اس کی رینک 4 ہے. یہ کس پوزیشن پہ ہے؟ یہ پوزیشن 4 پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 جو ایلیمنٹ ہے اس کی رینک 4 ہے، اور یہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آ چکا ہے. البتہ ہمارے لیے سوال تھا کہ 6th رینک والا پوزیشن یا 6th رینک والا نمبر ڈھونڈو. وہ دیکھیے جو میں نے شروع میں انڈیکیٹ کیا تھا k = 6. اب رینک x جو ہے وہ بنی 4، k کی ویلیو ہے 6. کیا k کی ویلیو رینک 4 سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ بڑی ہے. تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس ساری ارے میں رینک 6 والا نمبر جو ہے وہ کہاں ہوگا اس صورت میں جب کہ میں نے اس کو اس طرح پارٹیشن کر دیا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ رینک 6 والا ایلیمنٹ ان 3 نمبروں میں ہوگا جبکہ جو پیوٹ ایلیمنٹ 4 ہے اس کی رینک 4 ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یقیناً یہ ایسا ہے کہ جس ایلیمنٹ کی ہمیں تلاش ہے وہ ان 4 ایلیمنٹس میں کہیں ہے. یہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سا ہے، لیکن اتنا ہمیں ضرور پتا چل گیا کہ وہ ہے تو یہاں پہ ہے. تو اب دیکھیے میں نے کیا کیا کہ اس حصے کو 3، 1، 2 اور یہ پیوٹ ایلیمنٹ کو میں نے اب چھوڑ دیا، اور میں نے صرف اتنا حصہ ارے کا لیا. اب وہ بات P اور R والی سامنے آئی. اچھا، اس کے اوپر میں نے ریکرسولی سلیکٹ کو کال کیا. البتہ دیکھیے کہ اب رینک 6 نہیں میں تلاش کر رہا، اب میں رینک 6 - 4 = 2 تلاش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ ارے ساری ہوتی لیٹس سے سورٹڈ، تو K6 کا مطلب تھا کہ جو چھٹی پوزیشن میں ایلیمنٹ ہے، یعنی کہ جہاں پہ یہ 9 ہے، یہاں پہ جو بھی ایلیمنٹ آتا وہ رینک 6 والا ہونا تھا. اب چونکہ میں نے اس کے پہلے 4 ایلیمنٹس کو ڈسکارڈ کر دیا اور ارے کو میں اب ادھر سے شروع کر رہا ہوں، تو اس نسبت سے یہ جو پوزیشن ہے یہ کیا بنتی ہے؟ یہ اب 6 نہیں، یہ 2 ہے. یعنی کہ اتنے حصے میں جو اوریجنلی 6 والا رینک رکھتا تھا نمبر، وہ اتنے حصے میں رینک کیا رکھتا ہے؟ 2. اس بنا پہ میں نے K کو اپڈیٹ کیا 6 - 4، جو کہ آپ الگوریدم اگر یاد کریں اس میں تھا K - Q. دیکھیے Q جو تھا وہ اس کی پوزیشن تھی، یعنی کہ اس پیوٹ 4 کی. اس کے نتیجے میں نکلا Q. اب میں اس کے اوپر دوبارہ سلیکٹ چلاتا ہوں. سلیکٹ نے سب سے پہلے کام کیا، ایک پیوٹ چنا، اور چونکہ وہ رینڈم سلیکشن ہے تو اس دفعہ اس نے کہا نمبر 7. 7 کو لے کے میں نے پارٹیشننگ کی، جس کا نتیجہ نکلا یہ سب ارے. اب اس کے 2 حصے بلکہ 3 حصے، اس میں سے نمبر 6 اور نمبر 5 7 سے کم ہے تو وہ اوپر آ گئے. 7 اپنی فائنل جگہ پہ آ گیا ان نمبروں کی نسبت سے، اور جو نمبر 7 سے بڑا ہے وہ اب یہاں پہ آ گیا. اور اس میں اب نمبر 7 جو ہے اس کی رینک دیکھیے کیا ہے اتنے حصے میں. وہ بنتی ہے 1، 2، 3، جو کہ ایکچولی Q کی ویلیو ہے، جہاں پہ یہ 7 جو ہے آخر میں آ کے رکا ہے.
K کی ویلیو اب کیا ہے 2. یاد رہے یہ 2 کیوں ہوئی ہے. رینک بنی 3, K کی ویلیو ہے 2. یہ اب وہ دوسرا کیس ہے کہ K از لیس دین اکول ٹو رینک X. اس صورت میں اب ہم کہاں پہ تلاش کریں؟ وہ فائنل نمبر جس کی ہمیں تلاش ہے یقیناً وہ ادھر نہیں ہو سکتا، وہ اتنے حصے میں ہوگا. تو پھر میں نے کیا کیا کہ نمبر 7 اور یہ 9 یہ جو 2 حصے ہیں ان کو ڈسکارڈ کیا. اس سے میرے پاس یہ چھوٹی سی ارے بن گئی 6 اور 5. اور اس دفعہ دیکھیے میں نے K کو اپڈیٹ نہیں کیا کیونکہ میں نے یہ اوپر والا حصہ استعمال کیا ہے. اس پہ بھی میں نے وہی سلیکٹ الگورتھم چلایا. اس میں پہلی کاروائی ایک پیوٹ کو چنو جو کہ نمبر 6 ہے. اس کو چن کے میں نے پارٹیشننگ کی جس کا نتیجہ یہاں پہ اب ہے آپ کے سامنے. یہاں پہ 5 جو ہے وہ 6 سے پہلے آ جائے گا، 6 سے بعد کوئی نمبر نہیں. اب آپ 6 کی پوزیشن دیکھیے، یہ دیکھیے یہ پیوٹ ایلیمنٹ ہے، اس کی رینک کیا ہے اتنی چھوٹی سی ارے میں؟ وہ 2 ہے. K کی ویلیو کیا ہے 2. اس حساب سے اب یہ وہ جو تیسرا کیس تھا بلکہ if اسٹیٹمنٹ کا پہلا کیس تھا کہ اگر K کی ویلیو اس پیوٹ کی پوزیشن جو ہے اس کے برابر ہے تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو وہ فائنل آنسر مل گیا. اور آنسر کیا ہے نمبر 6. اور میں نے اب یہ انڈیکیٹ کیا ڈن. یہاں پہ آپ ڈبل چیک کرنے کے لیے واپس اس ارے پہ جائیے. اصل میں یہ نمبرز جو ہیں یہ ترتیب سے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو اگر میں ان کو سورٹ کر دیتا تو کیا بنتا؟ ادھر بنتا 1 2 3 4 5 6 7 اور 9. یہ نمبرز اس ترتیب میں آ جاتے. اور پھر اگر میں آپ سے پوچھتا کہ اس میں سے چھٹی رینک والا کون سا ہے تو آپ فوراً کہتے نمبر 6 جو کہ اب ہمارا نتیجہ ہے. تو جو غور طلب بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے کس طرح ہم پیوٹ چوز کرتے ہیں، پارٹیشن کرتے ہیں، پیوٹ ایلیمنٹ کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں اور اس کو ہم K کی ویلیو سے کمپیئر کرتے ہیں. اور اس کمپیرزن کی بنا پہ یا تو ہم اس کا نچلا حصہ یا جیسے کہ یہاں پہ ہوا اوپر والا حصہ اس میں جا کے تلاش کرتے ہیں. اور اس میں اب آپ کو وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر والی بات بھی نظر آ رہی ہے کہ کس طرح ہم ڈویژن کرتے جا رہے ہیں اور ہر ڈویژن کی بنا پہ ایک چھوٹا حصہ بنتا جا رہا ہے اور فائنلی ہمیں وہ جواب ملا. البتہ جو ویریشن کہ ہم ان حصوں کو واپس جوڑ کے پوری ارے نہیں بناتے، ہم سورٹنگ نہیں کر رہے، ہم سمپلی جس حصے میں ہمیں امید نہیں اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. یہ وہ ویریشن ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر پہ جس کی بنا پہ یہ سیو الگورتھم بنا ہے. یہ سیو جو ہے جیسے وہ جالی ہوتی ہے جس سے آپ آٹے کو چھاننے یا کسی کو چھاننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ سیو اس سے بنا ہے کہ کس طرح دیکھیں ہم اس ارے کے حصے چھانتے جا رہے ہیں کہ ہمیں آخر میں چھوٹا سا حصہ ملے جس میں ہمارا جواب موجود ہے. مجھے امید ہے کہ اس تصویری خاکے سے اس الگورتھم کی اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ یہ کاروائی کیسے ہو رہی ہے. میری تجویز ہے کہ آپ بھی اس الگورتھم کو سامنے رکھ کے ایک ارے لے کے اس کے اوپر یہ ہینڈ ایکسیکیوشن کریں. یہ ضروری ہے کہ آپ اس الگورتھم کو سمجھیں، بعد میں ہم اس کے انالیسس بھی کریں گے. اس میں 2-3 باتیں ابھی رہتی ہیں. پہلی بات کہ یہ جو پیوٹ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کیسے چوز کریں گے. یہاں پہ سمپلی میں نے یہ کہا تھا کہ ہم رینڈملی کسی کو چن لیں گے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. البتہ اس کے اور بہتر طریقے بھی موجود ہیں، بلکہ یہ کاروائی فی الحال ہم یہاں پہ نہیں کریں گے. جب ہم کوئک سورٹ کی بات کریں گے جہاں پہ یہی پارٹیشننگ الگورتھم استعمال ہوتا ہے، یہ دوبارہ آئے گا، تب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. ہمارا اگلا کام جو اب انالیسس کا رہتا ہے، یہ سلیکشن الگورتھم ہم نے سمجھا. البتہ وہی بات کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں. کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ الگورتھم واقعی ہی سورٹنگ سے بہتر ہے. پہلی بات اس میں ہم سورٹنگ نہیں کر رہے. ہاں یہ ضرور میں کہتا رہا ہوں کہ یہ پارٹیشننگ الگورتھم کوئک سورٹ میں استعمال ہوتا ہے اور کوئک سورٹ جو ہے وہ n log n الگورتھم ہے.
لیکن ہم سارٹنگ نہیں کر رہے، بلکہ ہم چیزیں اس میں ڈسکارڈ کرتے جا رہے ہیں، یعنی کہ ہم پرابلم سائز کو چھوٹا کرتے جا رہے ہیں۔ خیر، اب ہم انالیسس کریں گے جس کے نتیجے میں یہ بات واقعی سامنے آئے گی کہ یہ بہتر الگوریتھم ہے۔ البتہ یہ کتنا بہتر ہے، آج کا لیکچر چونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے، میں یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کروں گا۔ آپ کتاب میں سلیکشن کے بارے میں ضرور پڑھیے، بلکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ یہ الگوریتھم ہاتھ سے ایکسیکیوٹ کر کے دیکھیں تاکہ آپ اس کے سٹیپس کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ اس کے انالیسز مکمل کر لیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔